بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں 2026 کے انتخابات کا پروسیس کل 27 جولائی 2026 سے شروع ہونے والا ہے، جو میر پور ڈویژن سے شروع ہوگا اور 2 اگست کو مظفر آباد مہاجرین مقیم پاکستان اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے عام انتخابات ہوں گے۔ آزاد کشمیر کانسا اسمبلی کی مدت 3 اگست کو پورے ہونے والی ہے۔ انتخابی مرحلہ 2 ہفتے کے بعد مکمل ہوں گے۔ تو اس دوران جو آزاد کشمیر کے اندر جو پوزیشن ہوگی آزاد کشمیر کانسا اسمبلی کے مکمل ہونے کی مدت بعد، تو اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے یا قانونی پوزیشن کیا ہے، تو بات چیت کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آزاد کشمیر کے سینئر قانون دان راجہ ایاز فریق ایڈوکیٹ صاحب کو۔ آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ آزاد کشمیر کانسا اسمبلی کی مدت پورے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ رائس صاحب، کشمیر ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پروسیس شروع ہونے والا ہے، تو آزاد کشمیر کانسا اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 3 اگست کو پورے ہونے والی ہے۔ تو 10 اگست تک کے بعد تک جو مرحلہ ہوگا انتخابات کے مکمل ہونے کا، تو اس دوران جب اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی، ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا پڑے گا یا آرڈیننس کے ذریعے جو حکومت ہوگی، جو ورکنگ ہوگی، تو وزیر اعظم قائم مقام وزیر اعظم کلائیں گے یا کیا صورت حال ہوگی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ۔ افتخار صاحب، جو آزاد کشمیر اسمبلی کی کمپوزیشن ہے اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 کا آرٹیکل 22 ڈیل کرتا ہے۔ اس آرٹیکل 22 کا جو سب آرٹیکل 3 ہے اس کے مطابق اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، اور یہ 5 سال فرسٹ میٹنگ سے سٹارٹ ہوگی، اور جس دن یہ مدت ختم ہوگی اس دن کے بعد اسمبلی ڈیزالو تصور ہوگی، خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اسی طرح خود بخود تحلیل تصور ہوگی۔ اسی طرح جو آرٹیکل 22 ہے اس کا سب آرٹیکل 4 ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے 60 دن کے اندر کروانے مینڈیٹری ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دنوں ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے پاس گیا، اس میں کوسچن نمبر 5 بھی یہی تھا۔ اس کو ریزالو کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے یہ قرار دیا کہ آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی کے انتخابات جو ہیں آرٹیکل 22 سب آرٹیکل 4 کے تحت جو ہے وہ کرانے مینڈیٹری ہیں۔ تو اب یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ایکٹ 1974 انفورس ہے، اس سے لے کر اس وقت تک آج تک جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ کبھی مرحلہ وار نہیں ہوئے۔ تو یہ پہلا معاملہ ہے، پہلا موقع ایسا آ رہا ہے کہ اسمبلی کی میعاد جو ہے وہ 3 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور پونچھ ڈویژن میں جو الیکشن ہے وہ 10 اگست کو ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوسچن ضرور پیدا ہوا ہے کہ کیا 3 اگست کو اسمبلی جب خود بخود ختم ڈیزالو تصور ہوگی تو اس کے بعد پونچھ ڈویژن میں ہونے والے جو الیکشن ہیں ان کی قانونی آئینی حیثیت پر سوال اٹھے گا۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کیا اس ڈیفیکٹ کو دور کیا جا سکتا ہے، تو میری نزدیک کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں، کانسٹیٹیوشن کے اندر اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ بڑا کلیئر بات ہے کہ الیکشن اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے 60 دن کے اندر کروانے مینڈیٹری۔ تو اس وقت جو آرٹیکل 50 ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا سب آرٹیکل 7 جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی، صدر، کونسل اور بلدیاتی جو نمائندگان ہیں ان کے الیکشن کو منعقد کروانے کا ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ فریلی ہوں، جسٹلی ہوں اور فیئرلی ہوں، تو الیکشن کمیشن اقدامات اٹھا سکتا ہے۔
اب آزاد کشمیر کی موجودہ جو صورتحال ہے اور بالخصوص جو پنچ کی صورتحال ہے اس کے اندر جب الیکشن کا ماحول نہیں بن سکا، امیدواران جو ہے فریلی ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر سکے، اپنے پروگرام کو اپنے منشور کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکے، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس شیڈول میں تبدیلی کرتے ہوئے 10 اگست کو جو ہے مدت مقرر کی ہے تاکہ پنچ ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کر سکیں۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 12 انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 12واں جو ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی مرحلہ وار انتخابات نہیں ہوئے، تو کیا اس کی ایکٹ الیکشن ایکٹ 2020 ہے جو، تو اس میں گنجائش بنتی ہے کہ مرحلہ وار انتخابات کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آئین سپریم لیجسلیشن ہے اور آئین میں جو بات کیٹیگریکل ہو اس کو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے دائیں بائیں نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ڈیفیکٹ موجود ہے۔ لیکن نظریہ ضرورت یہ تھا کہ اس وقت پنچ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی کمپین نہیں کر سکے، وہاں پہ امیدواران آزادانہ طور پر موو نہیں کر سکے، ووٹر کے اندر انریسٹ ہے، تو اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے شاید الیکشن کمیشن نے یہ 10 اگست تک کی میعاد بڑھائی ہو۔ لیکن کل کوئی بھی آزاد کشمیر کا شہری یا پولیٹیکل پارٹی 10 اگست تک شیڈول لے جانے کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کویسچن کر سکتی ہے، یہ بات اوپن رہے گی۔ یعنی اگر اس کو چیلنج کر دیا جائے تو الیکشن کے بعد اگر چیلنج کر دیا جائے تو ان جو کامیاب ممبران اسمبلی ہوں گے ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر یہ ان کی قسمت کا فیصلہ پھر جو آرٹیکل 22 سب آرٹیکل 4 ہے، جب عدالتیں اس کو انٹرپریٹ کریں گی تو ان کی قسمت کا فیصلہ میرا خیال ہے عدالتوں کے رحم و کرم پر بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو سکتا ہے؟ آرڈیننس کے ذریعے میں نے آپ کو گزارش کی نا، جب کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اس وقت موجود ہے، اس کی لینگویج جو ہے وہ بڑی کلیئر اور کیٹیگریکل ہے، اس کی متبادل کے طور پر آرڈیننس کے ذریعے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس وقت آزاد کشمیر حکومت اور کابینہ سب موجود ہیں، کیا 3 اگست کے بعد کابینہ خود ختم ہو جائے گی؟ آرٹیکل 22 میں نے آپ کو ریفر کیا، اس کا سب آرٹیکل 3 ہے، اس کے مطابق خود بخود جو ہے جس دن اسمبلی کی میعاد ختم ہوگی اس دن اسمبلی ہاؤس خود تحلیل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت الیکشن میں جو 2021 کی طرح جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون خاص کر، پاکستان پیپلز پارٹی، جو IPP، یعنی انہوں نے الیکٹیبل جمع کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 الیکٹیبل جمع کیے اور نون لیگ نے 11، اور IPP کے تمام وہی ہیں جو یعنی الیکٹیبل ہیں جو انہوں نے لیے ہیں۔ تو کیا یعنی یہ جو لوگ ہیں الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان تقریباً 26 ایسے امیدوار ہیں جن کا سیاسی پارٹیاں تبدیل کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بہت بڑا تجربہ ہے، تو آنے والی گورنمنٹ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب گزارش یہ ہے کہ یہ الیکٹیبل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ ان کو 2 طرح کیٹیگرائز کر لیں۔ ایک وہ ہیں جو ہر 5 سال بعد پارٹی تبدیل کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو خود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپروچ کرتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، کنونس کرتی ہیں، اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہر 5 سال بعد نیا جھنڈا، نیا ترانہ، نیا نشان لے کر آتے ہیں، وہ کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہونے چاہیے آزاد کشمیر کے اندر۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو 9 ماہ کے بعد اپنی سیاسی وفاداریاں آپ نے دیکھا 5 سال کے اندر یہ 4 بدقسمتی ہے، مرتبہ تبدیل کی۔ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے، اور بنیادی طور پر آپ اگر دیکھیں گے تو آزاد کشمیر میں نظریاتی جو سیاسی کارکن تھے وہ ناپید ہو گئے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 5 سال تک ایک ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر اچانک سے ایک پیراشوٹر جو ہے وہ جماعت کا ٹکٹ لے کر داخل ہو جاتا ہے اور سارے نظریاتی کارکن کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے، تو جو ایسے لوگ جو ہر 5 سال بعد پارٹی نشان کو تبدیل کریں، ان کو تو عوام کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ لیکن ایک وہ ہیں جن کے لیے پارٹیاں خود جاتی ہیں، جو آپ کو جہاں پہ بخوبی اندازہ ہے کہ ٹبروں کی، قبیلوں کی، قوموں کی سیاست موجود ہے، الیکٹیبل کی سیاست موجود ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے ساتھ لوگ اتفاق کرتے ہوں، جن کے ساتھ چلتے ہوں، جن کی سیاست کے ساتھ
لوگ اتفاق کرتے ہوں، طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہوں، تو ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جاتے ہیں. ان کو شامل کرنے میں یا ان کو جماعتی ٹکٹ دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی ان لوگوں کو شامل نہیں کریں گے جو پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں یا نئے شامل ہوتے ہیں میرٹ پر. یعنی وہ میرٹ انہوں نے نہیں دیکھا، کسی جماعت نے نہیں دیکھا. اگر ان میں سے 15 آدمی آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی جو اسمبلی ہوگی جو 2021 سے 26 تک 4 وزیر اعظم بنائیں، تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 2026 سے 2031 کی جو اسمبلی ہوگی تو کئی حکومتیں بنا سکتی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ جب 2021 کے جو سو کالڈ الیکشن تھے ان کے بعد عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو ایک موقع دیا، آزاد کشمیر کے لوگوں میں مل گیا. ملنے کے بعد اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بیرسٹر سلطان محمود جیسے مدبر، معاملہ فہم اور ریاست گیر شخصیت کو ایک دم بائی پاس کر کے تو ایک جونیئر موسٹ جو ہے سیاسی کارکن حکیم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر جیسے نازک علاقے کے اندر مسند اقتدار پہ بٹھا دینا اور پھر ان کی طرف سے ایسے اقدامات ہونا اور 5-6 ماہ کے اندر وہ ایکسپوز ہو کے اپنی کابینہ پر، بیوروکریسی پر ان کی کوئی گرپ نہیں تھی. جب آپ ایسے غیر معروف فیصلے کریں گے تو اس کے نتیجے میں عدم استحکام پیدا ہونا ہی ہونا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا تجربہ ہوا، وہ تحریک انصاف نے خود اپنے وزیر اعظم کو خود ہی عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا، بیرسٹر صاحب کو اگنور کیا گیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود 2021 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنتے تو آزاد کشمیر کے اندر شاید جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے. تو آنے والی جو حکومت ہوں گی اس کے اندر سیاسی جماعت کو پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، مسلم لیگ نون کی بنتی ہے. یہ جو مسند اقتدار پہ جس شخص کو اوپر سے یا اسلام آباد سے یا دائیں بائیں سے چٹ کے ذریعے آئے گی تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر اگر یہ فیصلہ کیا گیا، دور اندیش فیصلہ کیا گیا، تو مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کی جو آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہے اس کا وزیر اعظم 5 سال پورے کرے گا. یعنی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود کا میرٹ پر فیصلہ کیا جاتا، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو 2021 کی طرح یہ بھی اسی طرح کے اگر فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی نئی قیادت لاتے ہیں تو کیا آزاد کشمیر میں وہی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ آزاد کشمیر کے اندر مزید انریسٹ جو ہے اس کو پیدا کرنے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگی یہ بات. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد ڈویژن میں میرپور میں اب کل سے پولنگ ہونے ہو رہی ہے، تو الیکشن کا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کی کیا شمولیت کیسی ہے؟ میری دانست میں جو میری معلومات ہیں جو ہم نے گھوم پھر کے دیکھا ہے، مظفر آباد ڈویژن میں اس وقت اس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں کہ مظفر آباد ڈویژن میں اس وقت بھرپور الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. نواز شریف صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے، بڑا جلسہ کیا انہوں نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں اور اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں ڈویژن کے اندر، وہ اپنے حلقے کے اندر کمپین کر رہے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ضرور ہوا ہے لیکن اجتماعی طور پر یا آپ براڈر سینس پہ کہہ رہے ہیں تو آزاد کشمیر کا یہ مظفر آباد ڈویژن اس وقت جو ہے پورے الیکشن ماحول میں ہے. اور اس وقت جو ہے لوگ جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 2 تاریخ ڈیٹ ہے اس کی 2 اگست کو، تو بھرپور انداز میں اپنا جو ہے کہ رائے استعمال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایکشن کمیٹی کی کال تھی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا ابھی بھی ان کی چل رہی ہے کہ لوگوں کو ووٹ نہ ڈالیں، پولنگ اسٹیشن تک نہ جائیں، تو کیا یہ ان کی کال کامیاب ہو سکے گی یا ٹرن آؤٹ بڑھے گا؟ دیکھیں اس وقت مظفر آباد ڈویژن کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر آباد ڈویژن کے اندر ان کی اس کال کو لوگوں نے رسپانس نہیں کیا. وہ مائنر سی کوئی تعداد ہو، وہ تو 9 جون کی جب ان کی کال تھی اس میں بھی کوئی رسپانس اس میں بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹ کاسٹ کریں گے اور یہ میرا خیال میں ان کی کال جو ہے وہ غیر مناسب کال تھی. ابھی بھی وقت ہے ان کو اس کال کو واپس لے لینا چاہیے. اچھا، ایک اور صورتحال بن چکی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں اور ہمارا ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں، پاسپورٹ لاک ہو چکا ہے، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج تک آپ کا، میرا یا جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان کا شناختی کارڈ کہیں بلاک ہوا ہے؟
یا ہمارے خلاف کوئی شکایت ہوئی ہے. اگر کہیں کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوگی جینون ہوگی تو پھر اس کا یہ جو 4 شیڈول والے لوگ ہیں، یہ جو کالعدم والا نوٹیفیکیشن ہے، اس کے تسلسل میں ادارے جامع بنیادوں پر تحقیقات کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بے قصور نکل آیا تو اس کا شناختی کارڈ بحال ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اداروں کو وقت دیں. آزاد کشمیر کے اندر صورتحال ایسی ہو گئی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، بد اعتمادی کی کیفیت ہے. تو اس میں اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ذمہ داری اپنی پوری کرنی چاہیے کہ اگر کہیں اداروں کو ہم سے کوئی یا مجھ سے یا آپ سے یا کسی زید بکر سے کچھ معلومات کی ضرورت ہے تو ہمیں ایمانداری کے ساتھ وہ معلومات دینی چاہیے. اور جب کوئی اس معلومات دینے کے بعد کوئی اس سے کلیئر ہوگا تو اس کا ڈیٹا واپس ہو تو جائے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات تو پرامن ہو جائیں گے؟ دیکھیں اب ہمارے معلومات کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ مذاکرات کا کوئی دور چل رہا ہے اور ہمیں امید بھی یہ رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جب کہیں بھی وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہوا تو آخر پہ مذاکرات ہی کے ذریعے اس کا حل نکلا اور مذاکرات ہی کسی مسئلے کا واحد باعزت حل ہوتے ہیں. تو ہماری یہ دعا بھی ہے، ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ وہ لوگ اداروں کے ساتھ بیٹھیں، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کریں، تلخی میں کمی ہو اور بھائی چارے اور امن کی فضا بحال ہو دوبارہ. اور آزاد کشمیر کے لوگ اپنے نمائندوں کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اسمبلی میں بھیجیں اور پھر وہاں پہ جو اپنا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اپنے امیدوار کے ذریعے اسمبلی کے ایوان میں پہنچائیں. تو یہی میرے خیال میں جمہوری ریاستوں کے اندر یہی ریت ہے، یہی روایت رہی ہے اور یہی رہنی چاہیے. رائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کے مسائل کا حل ووٹ کی پرچی سے ہے. آزاد کشمیر میں کل سے شروع ہونے والا انتخابی عمل جو 10 اگست کو مکمل ہوگا، عوام اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو عوام کے اور آزاد کشمیر کی اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے مخلص اور تحریک آزادی کشمیر عوام کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہوں. کل آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں بھرپور شرکت کریں. اپنے پسندیدہ امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے یہ لازماً رکھیں کہ وہ آدمی جس کو ووٹ دیں جو آزاد کشمیر عوام اور تحریک آزادی کے لیے مخلص ہو. پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.